پاکستان تحریک انصاف کی ایک اہم کمیٹی کو اڑا دیا گیا ہے جس میں شہباز گل بھی شامل ہیں، زلفی بخاری بھی شامل ہیں۔ کیا ایک نئی دہشت گرد تنظیم پاکستان کے اندر آپریٹ کرنے جا رہی ہے؟ آپریشن البدر کیا ہے؟ آرمی چیف کی تقریر کے نکات کو دیکھا جائے تو جہاں ایک طرف دہشت گردوں کو سخت پیغام دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، خاص طور پہ قومی سلامتی کے حوالے سے جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کے اجلاس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کے ہدایت کے مطابق کل آدھی رات کو پاکستان تحریک انصاف کی ایک اہم کمیٹی کو اڑا دیا گیا ہے جس میں شہباز گل بھی شامل ہیں، زلفی بخاری بھی شامل ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کچھ اس کو انالائز کریں گے۔ اور کیا ایک نئی دہشت گرد تنظیم پاکستان کے اندر آپریٹ کرنے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، اور آپریشن البدر کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ان تمام خبروں کو ایک ایک کر کے ہم انالائز کریں گے تو دل تھام کے بیٹھیے گا۔ سب سے پہلے تو جناب شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کل آدھی رات کے آس پاس ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن میں جناب لکھا گیا، آن دا انسٹرکشن آف دا فاؤنڈنگ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران احمد خان نیازی، the notification dated January 28, 2025, whereby Committee on Foreign Affairs International Relations comprised of Zulfi Bukhari, Sajjad Barki, Shehbaz Gill, Atif Khan is hereby recalled. The committee itself shall stand disbanded with immediate effect. فارن ریلیشنز کے اوپر جو ہے وہ یہ ابھی کمیٹی بنائے ہوئے، مطلب آپ اندازہ کر لیجئے تقریباً صرف 1.5 مہینہ ہوا تھا۔ اب یہ جو کمیٹی ہے، یہ جو تمام افراد ہیں سوائے زلفی بخاری کے، باقی سجاد برکی، شہباز گل، عاطف خان، یہ امریکہ میں وہاں پہ موجود تھے، اور غالباً جو ہمارے کبوتر بتاتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں یہ لگی ہوئی تھی کہ جناب آپ نے وہ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ جپی شپی ڈالنی ہے، اور آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ بڑا کام کرنا ہے۔ اور انہوں نے دن رات ایک کر کے ٹویٹیں کی۔ شہباز گل نے خاص طور پہ وہ جو رچرڈ گرنیل تھا اس کے ساتھ کتنی کو دوستی نبھانے کی کوشش کی۔ یہ جو عاطف خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک لارا لپا دیا، انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا ہوا تھا، اس کے اندر انہوں نے بھی فرمایا کہ بس آپ دیکھیے گا اگلے ہفتے 10 دن کے اندر، 15 دن کے اندر جو ہے کوئی بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن رات بھی گئی، بات بھی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، نتھنگ ایٹ آل۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ دنیا جہان کی باتیں کر گیا، بیچ میں حکومت پاکستان کی تعریف بھی کر گیا، شکریہ بھی ادا کر گیا، لیکن ان لوگوں سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف یہی کہتے رہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، ساڈی گل ہو گئی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ گل کبھی بھی کچھ نہیں بنی۔ تو میرا خیال میں عمران خان صاحب کی بھی صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہو چکا ہوگا، یا ان کو فیڈ بیک کل گئے تھے نا سارے رہنما ملنے کے لیے عمران خان صاحب سے، انہوں نے کہہ دیا ہوگا بھائی جان وہ رہ گئے نے، وہ والا جڑا فرنٹ ہے نا ساڈا ادھروں فارغ گئے ہیں اسی۔ تو میرے خیال میں شاید اسی لیے اس انسٹرکشن کے اوپر جو ہے یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے نوٹیفیکیشن ٹویٹ کیا گیا، انہوں نے کہا یہ فارغ گئے، کمیٹی اسی ختم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ قومی سلامتی کی وہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ بڑا لمبا ہے، میرے خیال میں اسے پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر چند پوائنٹرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو اس اعلامیہ کے اوپر جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو اس کے اندر بھارت کا ذکر ہے، نہ اس کے اندر افغانستان کا ذکر ہے، نہ اس کے اندر ٹی ٹی پی کا ذکر ہے، نہ اس کے اندر بی ایل اے کا ذکر ہے، نہ کسی اور دہشت گرد گروہ کا ذکر ہے۔ صرف دشمن قوتیں اور دہشت گردی کے الفاظ جو ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں جو ہے وہ افغانستان کو دہشت گردوں کی اماجگاہ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کا جو بیان آیا ہے، یا علی امین گنڈا پور نے جو وہاں پہ گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی افغانستان کو دشمن نہ سمجھا جائے بلکہ اسے دوست کی طرح جو ہے انگیج کرنا چاہیے، اور پاکستان کو بطور ریاست یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ افغانستان کو دوست ملک سمجھے گا یا دشمن ملک۔ اس کے علاوہ اس اعلامیہ میں اور آرمی چیف کی تقریر کے نکات کو دیکھا جائے تو جہاں ایک طرف دہشت گردوں کو سخت پیغام دیا گیا ہے، وہاں ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ ان کو ایک قسم کا الرٹ کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ دہشت گردوں کو کسی صورت سپورٹ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا، آرمی چیف نے کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑھ کر کوئی ایجنڈا، تحریک اور شخصیت نہیں ہے، یہ بظاہر پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے جو ہے یہ پیغام لگتا ہے کہ ان کے لیے ہے۔
اعلامیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے منفی استعمال پر کمیٹی کے شدید تحفظات ہیں اور آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مزید سختیاں بھی ہو سکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف ایکچولی پہلے سوشل میڈیا کے حوالے سے کافی گفتگو کیا کرتے تھے, لیکن ایک دو جو پچھلی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی پھر اس کے اندر یہ ذکر جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. ناؤ اٹ از اگین بیک کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا, تو میرے خیال میں یہ واپس ہے. بلکہ میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بتا دوں کہ سینئر جرنلسٹ ہیں زبیر علی خان جو پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں, انہوں نے اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا خبر ہے کہ آج اڈیالہ جیل میں سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر نے ایک بار پھر سوشل میڈیا ٹیم سے متعلق بریفنگ دی. دونوں رہنماؤں کا موقف تھا کہ سوشل میڈیا ٹیم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ جو کر رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ پاکستان سے آپریٹ ہونے چاہیے, اسی سیکرٹری اطلاعات کے نیچے اسے سیکرٹری اطلاعات کے نیچے لائیں. عمران خان نے دونوں رہنماؤں کی گفتگو کو سنی انسنی کر دیا اور کوئی جواب نہیں دیا. اب یہ زبیر علی خان صاحب جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں, پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا, وی ڈونٹ نو, لیکن وہ پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں. آئی ول ٹیک ہز ورڈ آن دس. اچھا جی, اس کے علاوہ آرمی چیف نے بائی دا وے وہ جو اپنا خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا جب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے, کب تک گورننس کے خلا کو افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے. علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں. انہوں نے کہا اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں, لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ بنانا ہوگا. جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں, تو آج کا دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام کریں گے. ملک کی سلامتی سے بڑھ کر کوئی ایجنڈا, تحریک اور شخصیت نہیں, جبکہ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. یہ ہماری اور آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے, جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. یہ آرمی چیف کے تقریر کا جو ہے وہ چند پوائنٹس تھے. اس کے علاوہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا, اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی اس کے تو میں نے چند آپ کو پوائنٹس جو ہے میں نے بتائے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے بوائیکاٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی, یا پی ٹی آئی کے جو کنسرنز ہیں اس سارے معاملے کو لے کے, عمران خان ہو گیا, ان کی رہائی ہو گئی, جو کیسز ہو گئے, اس بارے میں کسی قسم کا کوئی ذکر جو ہے وہ ان کی جانب سے نہیں آیا. انہوں نے البتہ صوبے کے حوالے سے اندرونی اور خارجی جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کیے. انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد افغانستان سے آ رہے ہیں اور میرے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں, مجھے کرسی کی پرواہ نہیں, سچی کھری بات کروں گا. دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. فوج نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بہت کام کیا ہے, ہمیں آپس کی بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا. اس کے بعد عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی دوسری جانب, وہاں پہ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی انہیں اخبار نہیں مل رہا اور ٹی وی بھی بند ہے, وہ بے خبر تھے, ہم نے انہیں اے پی سی کے بارے میں بتایا, بولے اسی لیے میرا اخبار اور ٹی وی بند ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی میری اجازت سے قومی سلامتی کمیٹی میں جائے گی. انہوں نے کہا کہ گراف نکال کر دیکھیں, سب سے دہشت گردی 2021 تک جو ہے وہ کم ہو گئی تھی اور 2022 میں پھر بڑھنا شروع ہو گئی. افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے, آپ اسے دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں. آپ کیوں بلا وجہ مسلمان بھائیوں سے لڑائی مول رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اب ذرا دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک اپڈیٹ ہے ذرا وہ بھی آپ کو بتا دیں. پاکستان نے جعفر ایکسپریس میں اپنی سرزمین کے استعمال پر جناب افغانستان سے باضابطہ طور پر شدید احتجاج ریکارڈ کرا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی دن یہ بات کہی تھی کہ جناب اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس دن پریس کانفرنس کی تھی تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہے, ہمارے پاس ہارڈ کور ایویڈنس ہے, تو ہم ڈائریکٹلی اس کا ڈپلومیٹکلی جو ہے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کیوں نہیں کرتے. تو دیٹ ہیز بین ڈن, اور اس سلسلے میں ان کو افغان سفیر کو بلا کے جو ہے اس پہ احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے. دفتر خارجہ نے طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ٹرین حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں پاکستان کی مدد کرے. افغان طالبان نے پہلے پاکستان کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ دہشت گرد گروپ افغانستان میں کام نہیں کر رہے اور نہ ہی ان کا کابل سے کوئی تعلق ہے, جبکہ ٹی ٹی پی اور بلوچ لبریشن آرمی نے ٹرین حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی. ذرائع کے مطابق دفتر خارجہ نے بنو چھاونی پر حالیہ حملے میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے سے متعلق بھی افغان سفیر کو آگاہ کیا ہے. اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا کے 3 اضلاع کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے آج صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ جناب 19 مارچ 2025 کو عزیز آباد چوک, سروکئی, جنڈولا, کوڑ فورٹ, دبارہ, اسپین مسجد, آسمان منزا, لدہ, مکین, رزمک, ان ایریاز کے اندر جو ہے وہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ صوبائی حکومت بلوچستان جو ہے وہ لیویز فورسز کا انسداد دہشت گردی ونگ جو ہے
وہ اب قائم کرنے جا رہی ہے. اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے تاکہ سیکورٹی فورس کو صوبے کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں سے متعلق تمام چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل بنایا جا سکے. بلوچستان لیویز فورس کے ڈی جی عبدالغفار مکسی نے لیویز فورس میں انسداد دہشت گردی ونگ کے خصوصی قیام کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کو زیادہ مؤثر انداز میں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. ونگ کے قیام کا فیصلہ جو ہے کچھ حالیہ واقعات کے بعد پیش نظر آیا ہے جن میں چیک پوسٹوں اور لیویز فورسز اسٹیشنز پر تعینات لیویز فورسز کے اہلکاروں نے عسکریت پسندوں کے حملوں اور ان کے ہتھیار لے جانے کے وقت مزاحمت نہیں کی تھی. تو ان واقعات کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی لیویز نے فورسز میں انسداد دہشت گردی ونگ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ بولان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کے بعد بلوچستان حکومت نے ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے اور لیویز فورس کو صوبائی پولیس میں ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. 26,000 کی یہ فورس ہے, اسے بھی جو ہے وہ بلوچستان پولیس کے اندر شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور بیسکلی یہ جو ابھی ریسنٹ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ایریا اے اور بی ایریاز کی تفریق ختم کرنے کا بھی عندیہ دیا تھا. بیسکلی ایریا ایز جو ہوتے ہیں وہ اربن ایریاز کو, بڑے جو شہر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایریا اے ہیں اور ان کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ بلوچستان پولیس کی ہوتی ہے, جبکہ لیویز کو جو ہے وہ عام طور پہ جو ایریا بی ہوتے ہیں یا دیہی علاقے یا دور دراز کے علاقے, وہاں پہ جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ لیویز کے پاس ہوتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ چینج کرنے کے بارے میں جو ہے وہ اب فیصلہ ہو چکا ہے. دوسرا, کوئٹہ میں قائم بلوچستان یونیورسٹی کو جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے. انتظامیہ نے سٹی سمیت تمام کیمپسز کا تدریسی عمل جو ہے اب اسے آن لائن کر دیا گیا ہے. اور یہ بیسکلی وجہ جو بتائی جا رہی ہے, جو ذرائع کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے پیش نظر جو ہے یہ کیا گیا ہے. کم از کم یہ کلاسز جو ہیں وہ اب عید الفطر تک معطل رہیں گی, تمام کلاسز آن لائن ہوں گی. اور اعلامیہ کے مطابق یونیورسٹی بلوچستان یونیورسٹی کے یوب اور مسلم باغ کیمپسز میں تدریسی عمل جو ہے وہ معمول کے مطابق چلتا رہے گا. کوئٹہ کے اندر جو بلوچستان یونیورسٹی کا کیمپس ہے اسے فی الحال بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے مشکاف, جہاں پہ جعفر ایکسپریس کا وہ حادثہ پیش آیا تھا, اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ جو ٹریک کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا تھا اس کی مرمت کا کام جو ہے وہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ٹریک کو آمد و رفت کے لیے جو ہے اس قابل بنا دیا گیا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس جو ہے وہ اب آج سے بحال ہو جائے گی. اور 11 مارچ کو بیسکلی یہ واقعہ پیش آیا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو جعفر ایکسپریس ٹرین ہے اس کی سروسز کو جو ہے وہ فی الحال غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور محکمہ ریلوے کے احکامات کے بعد ہی جو ہے وہ اب سروس دوبارہ ایکٹیویٹ کی جائے گی. اچھا جی, اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز نے گزشتہ دنوں ضلع محمد میں ایک آپریشن کے دوران کرن تنظیم ٹی ٹی پی کے کئی جنگجوؤں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا ہے. اور اس تنظیم کا ایک اہم عسکری کمانڈر حسین عرف زریں درد مند بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے, جو پنڈیالی میں انٹیلیجنس عہدیداروں کے طور پہ متحرک تھا. ذرائع کے مطابق حسین عرف زریں کا تعلق محمد کے علاقے داؤزئی سے تھا اور وہ نہ صرف جنگی حکمت عملی میں مہارت رکھتا تھا بلکہ تنظیم کے لیے شاعری بھی کیا کرتا تھا. اطلاعات کے مطابق وہ اپنے گروہ کی قیادت کر رہا تھا جب تحصیل صافی میں فرنٹیئر کور کے اہلکاروں نے اسے نشانہ بنایا ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت نے پولیس کو دہشت گردی کے خلاف جدید ہتھیاروں اور آلات سے لیس کرنے کے لیے فوری طور پر 5.5 ارب روپے کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا پولیس کو دہشت گردی کے خلاف جدید ہتھیاروں اور آلات سے لیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے لیے فوری طور پر 5.5 ارب روپے جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. پولیس کی گاڑیوں کی بلٹ پروفنگ اور دیگر جدید آلات کی خریداری کے لیے 3 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں. تمام اضلاع کی سطح پر جدید آلات سے لیس اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکنیکل ٹیمیں بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے تھانوں اور چیک پوسٹوں کو محفوظ بنانے کے لیے 1.3 ارب روپے جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے. اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے ریزوننٹ نیوز, اور یہ بیسکلی دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس سلسلے میں یہ خبریں جو ہے وہ شیئر کرتی ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے چند اور ایسے اکاؤنٹس, نیوز اکاؤنٹس جو بیسکلی دہشت گردی کے ٹیررسٹ ریلیٹڈ واقعات جو ہوتے ہیں, ٹیررزم ریلیٹڈ واقعات ان کے اوپر رپورٹ کرتی ہیں. تو ان کے مطابق ایک پاکستان میں ایک نئی دہشت گردی کا گروپ ہے, اسے تشکیل دیا جا رہا ہے. خبریں ایسی ہیں اور اس کا نام جو ہے وہ حرکت انقلابی اسلامی پاکستان بتایا جا رہا ہے, اور اس نے جو ہے وہ جہاد کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. امیر غازی شہاب الدین کی سربراہی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گروپ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا, اور اس تنظیم کی روٹس بھی جو ہیں وہ افغانستان سے مل رہی ہیں.
جہاں پہ وہ سوویت افواج کے خلاف مزاحمت کرنے والے جو اس وقت کے افراد تھے ان کے اوپر جو ہے وہی یہ نئی تنظیم جو ہے وہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی صفوں کے اندر وہاں کے کئی علاقوں قندھار، زابل، ہرات، فرح، یہاں سے ڈپٹی کمانڈرز جو ہیں وہ اس کے اندر فائز کیے جا رہے ہیں. غیر شروع شدہ کے لیے ملا محمد عمر ایک افغان عسکریت پسند رہنما تھے جنہوں نے 1994 میں طالبان کی بنیاد رکھی تھی، اور اس سے قبل یہ گروپ نبی محمدی کی قیادت میں کام کرتا تھا. اور نام رکھنے کے کنونشنوں میں مماثلت نے قیاس رائیوں کو ہوا دی تھی کہ حرکت انقلابی اسلامی پاکستان اس تاریخی حقیقت کی ایک جدید شاخ یا اسی کا جانشین ہے. یہ ایک امکان ہے کہ لیکن کچھ قیاس آرائیاں بھی ہیں. سو یو ہیو ٹو نو کہ جب بات دہشت گردوں کی تنظیموں کے حوالے سے آتی ہے تو اس کی رپورٹنگ جو ہے انیشلی بہت مشکل ہوتی ہے کہ یہ کن بیسس پہ بن رہی ہے، اس کے اندر کون کون سے افراد ہیں. یہ ابھی بڑا اسکیچی قسم کا ڈیٹیل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وار نوئر کے نام سے، اس نے ایک 3 منٹ کی پوری ویڈیو بھی جو ہے وہ جاری کی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ حرکت انقلاب اسلامی پاکستان IIP کے نام سے جو ہے وہ HIIP یہ اس کا نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو دہشت گرد جو شامل ہوئے ہیں ان کے پاس امریکی بنی ہوئی M24 SWS سنائپر رائفلز موجود ہیں، M4A1 کاربائنز اس کے اندر موجود ہیں، M203 گرینیڈ لانچرز اس کے اندر موجود ہیں، AK-74U کاربائن، چائنا میڈ ٹائپ 69 RPG لانچرز ود PG-7V پروجیکٹائل، GB-25 گرینیڈ لانچرز اور AKM رائفلز. ان کے اسلحے کے بارے میں جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کی فوٹیجز وغیرہ آئی ہیں جو انہوں نے ریلیز کی ہیں اس کے اندر یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس امریکن ویپنری، وہی ویپنری جس کا ذکر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کرتا رہا ہے کہ جی ہمارا ویپنز جو ہیں افغانستان میں رہ گئے اور ہم نے ان کو وہاں سے نکالنا ہے، اس کا ذکر بھی جو ہے وہ کافی حد تک ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اسی کا استعمال کر رہے ہیں. دوسری جانب یہ جو ویب سائٹ تھی ریزوننٹ نیوز وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے، اور ہم نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا کہ آپریشن بدر کے نام سے جو ہے وہ ایک پورا ہیش ٹیگ وہاں پہ چل رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ان کے مطابق ایون دو اب تک کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں نہیں ہوئی نہ ISPR کی جانب سے اور نہ کسی دیگر سورس سے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات چل رہی ہے کہ جناب پاکستانی افواج کی جانب سے جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر آپریشن بدر کا آغاز کر دیا گیا ہے. اب آپریشن بدر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے 4 مختلف اہم نکات ہیں. ایک تو دہشت گردوں کے سرگرموں کا خاتمہ، ان کے جو لیڈرز ہیں خاص طور پہ ان کو ٹارگٹ کرنا. پاکستان کی سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورکس اور سرگرموں کو نشانہ بنائیں گی تاکہ ان کے اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتے. نمبر 2، ناقابل تسخیر سرحدی دفاع، بارڈر سیکورٹی کو اور بھی زیادہ مضبوط کیا جائے گا، سرحدوں کو مضبوط بنایا جائے گا تاکہ افغانستان میں چھپے دشمن عناصر کے سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتے ہیں. نمبر 3، عوام میں شعور اور یکجہتی کا فروغ. اس آپریشن کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ عوام کو دہشت گردوں کے خلاف متحد کیا جائے اور تاکہ خیبر پختونخوا کے بہادر قبائل اور شہریوں میں ایک نیا عزم پیدا ہو. نمبر 4، دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کاری ضرب، جدید فضائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے دہشت گردوں کی کمین گاہوں کو تباہ کیا جائے گا تاکہ ان کے کسی بھی قسم کے حملے کا امکان جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. تو یہ کہا جا رہا ہے، مطلب چند کامنٹیٹرز یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی جو آپریشن بدر کی جو اس کا جو سکوپ ہوگا وہ بالکل اسی طرح اسٹریٹجی بالکل اسی طرح ہی ہوگی جس طرح آپریشن رد الفساد یا ضرب عضب جو ہے وہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو ہے یہ آپریشن بدر بھی جو ہے وہ آگے چلایا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبروں میں جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج سعودی عرب کے 3 روزہ دورے کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں. 22 مارچ تک وہ وہیں پہ ہوں گے اور وہاں پہ جو ہے ان کی محمد بن سلمان کے ساتھ بھی ملاقات ہونے جاری ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے، اور چند دیگر سینئر جو وزیر ہیں وہ بھی اس کے اندر وہاں پہ اس ٹور کے اندر جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کو سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے حوالے سے وہ جو ایک JIT بنی ہوئی ہے اس میں ان کو بلایا گیا تھا لیکن کوئی بھی وہاں پہ پیش نہیں ہوا. وہ پوری JIT ان کا کافی ویٹ کرتی رہی لیکن کوئی نہیں آیا. 16 مختلف اراکین ہیں جن کو PTI کے جن کو بلایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی جو ہے 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری کیا ہوا ہے. 14 مارچ کو وہ نہیں آئی تھیں. آج اب دیکھیں کہ علیمہ خان جو ہیں وہ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. اس کے علاوہ نیاز اللہ نیازی کو جو ہے وہ بشرا بی بی کا ترجمان ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد وہ جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کے ترجمان ہوں گے، صرف ایک نہیں بلکہ دونوں کے ترجمان ہوں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.